اتنے نام ہیں کہ جو کوئی مخلوق شمار نہیں کر سکتا، لیکن ان تمام ناموں میں سے تقریباً 99 نام ایسے ہیں جو پروردگار نے اپنے حبیب کی زبانی خود تجویز کیے ہیں کہ ہمارے مومن بندوں سے کہو ہمارے ان ناموں کا احصاء کرنے کی کوشش کریں۔ یہ حدیث ہے اور بڑی نفیس اور شریف حدیث ہے۔ فلسفہ عرفان اور عرفان عملی، سیر و سلوک کے نصاب بہت کچھ لوگ بتاتے ہیں، ایک چھوٹا سا نسخہ میں آج بتاتا ہوں آپ کو۔ کل میں نے اپنے ایک دوست سے گزارش کی تھی، آج آپ سب کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ 99 نام ہیں نا، روزانہ کوشش کیجئے تھوڑی دیر بیٹھ کر تنہائی میں آپ صرف ان ناموں پہ غور کریں، ان کی تلاوت کریں اور غور کریں، اور ان کے معنی ڈھونڈیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ مگر معنی کہاں ڈھونڈیں گے آپ؟ ڈکشنری میں نہیں، اپنی ذات میں ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے۔ ڈکشنری میں نہ دیکھیے گا رحمان کے کیا معنی ہے، آپ یہ دیکھیے گا کہ رحمان میں یہ رحم کی جو صفت ہے یہ آپ کے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں۔ رحیم کے معنی ڈکشنری میں نہ دیکھیے گا، دیکھیے گا ہمارے اندر، آپ کے اندر رحیم یہ صفت رحمت کی پائی جاتی ہے یا نہیں۔ کریم اللہ کا نام ہے، آپ دیکھیے آپ کے اندر، آپ کے نفس میں شان کرم پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی۔ اللہ کا نام شکور ہے، آپ دیکھیں آپ کے اندر اپنے منعم کے لیے، محسن کے لیے شکر گزاری کا جذبہ ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کا نام صبور ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر صبر کے معنی پائے جاتے ہیں یا نہیں۔ ان 99 ناموں پر روز غور کیا کیجئے تھوڑی دیر بیٹھ کر، اور اپنی ذات میں اس کے معنی ڈھونڈنے کی کوشش کیا کیجئے، اور روزانہ جب یہ عمل آپ کرتے رہیں گے اور جائزہ لیں گے کہ یہ معانی ہمارے اندر پائے جاتے ہیں یا نہیں، تو اسی عمل کے نتیجے میں آپ اس درجے تک پہنچیں گے کہ ان اسماء کا اپنی ذات میں احصاء کریں گے، اور جو پروردگار کے ان 99 ناموں کا احصاء کر لے اپنی ذات میں، دخل الجنہ، پھر اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ایک نصاب ہے جس پر روز آپ عمل کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ عربی کے اسماء ہیں، آج کل تو انٹرنیٹ پر اور کتابوں میں بہت زیادہ موجود ہیں، آپ لفظ دیکھ لیجئے، لفظ کے معنی سمجھنے کے لیے ڈکشنری کی مدد لیجئے، لیکن پھر معنی اپنی ذات میں تلاش کیجئے۔ سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ میں بہت پرانا جملہ اپنا دہراؤں، آپ کو یاد دلاؤں کہ ڈکشنری میں معنی نہیں ملتے ہیں۔ ڈکشنری مردہ الفاظ کا مقبرہ ہوتی ہے، ڈکشنری مقبرہ ہے لفظوں کا، بے معنی بے جان الفاظ اس میں ہوتے ہیں۔ اور کیا ہوتے ہیں ڈکشنری میں؟ اور ڈکشنری میں لفظ کے بدلے لفظ ملتا ہے، ورڈ کے بدلے ورڈ ملتا ہے ڈکشنری میں۔ اب فرض کیجئے عربی اردو ڈکشنری ہے، تو عربی میں ماء لکھا ہوگا، اردو میں پانی لکھا ہوگا۔ پانی لفظ پانی، پے الف نون یہ، وہاں لکھا ہوگا ماء میم الف حمزہ۔ ماء اسم ہے، لفظ ہے، اور پانی اسم ہے اور لفظ ہے۔ ڈکشنری میں لفظ کے بدلے لفظ مل گیا، پانی کہاں ملے گا؟ ارے کسی تالاب میں جا کے دیکھنے کی کوشش کیجئے اپنا چہرہ، تو پانی بھی نظر آ جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ دیہاتی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ جا کے کسی گڑھی میں اپنا منہ دیکھو تو صحیح، کس لائق ہو تم ہیں؟ میں کچھ دن دیہات میں بھی رہا ہوں، اور دیہات کی جو فضا ہوتی ہے پاکیزہ، وہ شہروں سے کہیں زیادہ معطر ہوتی ہے۔ بہرحال پانی آپ کو دریا میں ملے گا، سمندر میں ملے گا، حوض میں ملے گا، پانی وہاں ملے گا جہاں وہ ہے معنی۔ ڈکشنری میں کیا ملا؟ لفظ۔ یہی صورت ہے کہ رحم کے معنی کیا ہیں؟
لفظ کے بدلے لفظ ملے گا آپ کو. رحم کے معنی مہربانی. رحمان یعنی بخشش کرنے والا، رحمت کرنے والا، بہت رحمت کرنے والا. یہ سب الفاظ ہیں، معنی آپ کی ذات میں ملیں گے. معنی کہاں ملیں گے؟ آپ کی ذات میں. یہ 99 اسماء الہیہ روزانہ کا آپ کا نصاب یہ ہونا چاہیے کہ آپ نماز پڑھیں، مصلی پہ بیٹھیں، قرآن کھولیں. بہت سے قرآن مجید میں جلد پر ہی 99 نام لکھے ہوتے ہیں، آپ اس کو تلاوت کریں اور ایک ایک لفظ پر، ایک ایک اسم مبارک پر غور کریں اور ڈھونڈیں یہ لفظ ہمارے اندر کہاں ہے، ہماری ذات میں یہ معنی ہیں کہ نہیں ہیں. اگر آپ کی ذات میں ہیں لیکن کمتر درجے پہ ہے تو دوسرے دن کوشش کیجئے کہ وہ برتر درجے پہ ہو. اگر آج آپ نے جائزہ لیا کہ یہ معنی ہیں تو ہم آشنا تو ہیں، تو آشنا ہیں تو ہم نے زندگی میں کبھی کسی پہ مہربانی کی ہے کہ نہیں کی؟ واقعاً کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ واقعی کسی بیوہ کا سہارا ہم بنے ہیں کہ نہیں بنے؟ واقعاً کسی پہ ہمیں غصہ آیا اور ہم نے معاف کر دیا ہو، ایسا کبھی کیا ہے تجربہ یا نہیں کیا ہے؟ اگر آج تک نہیں کیا ہے تو کل یہ کیفیت پیدا ہو جانی چاہیے. روزانہ ایک ایک صفت اگر اپنی ذات میں ہم پیدا کرتے چلے جائیں، اس کے لیے نہ کسی پیر کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی خانقاہ میں بیٹھنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے پروردگار کے حضور کا احساس چاہیے اور اس کے اسماء کی تجلی چاہیے. اللہ ہے، آپ ہیں، قرآن ہے، اور اللہ کے نبیوں اور رسولوں اور اماموں اور ولیوں کی ریاضتیں آپ کے سامنے ہیں، ان کا فیضان آپ کے سامنے. فیض الہی آپ تک پہنچ رہا ہے، آپ اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں.